خواتین و حضرات، اب میں آپ کو آپریشن بنیان مرصوص کی تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ پاکستان کا جواب ایک نصابی نمونہ تھا جس میں تینوں افواج کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ حقیقی وقت پر صورتحال کی آگاہی، نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر اور ملٹی ڈومین آپریشنز کی مکمل صلاحیت بروئے کار لائی گئی۔ زمین، فضا، سمندر اور سائبر سپیس میں مکمل ہم آہنگی سے اہم اہداف کو تباہ کیا گیا۔ پاکستان فوج کے F-1 اور F-2 دور مار کرنے والے میزائل، پاک فضائیہ کے جدید پریسائز منیشن، طویل فاصلے تک مار کرنے والے لوئٹرنگ ایمونیشن اور جدید پریسائز آرٹلری کے ذریعے بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ تنصیبات جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوئی، اور وہ تنصیبات جو پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان تنصیبات کو نہ صرف بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بلکہ بھارت کے اندر بھی نشانہ بنایا۔ نشانہ بنانے والے فضائی اور ہوائی اڈوں میں ایئر فورس اور ایویشن بیسز، صورت گڑھ، سرسا، بھوج، نالیا، آدم پور، بھٹنڈا، برنالہ، الواڑہ، اونتی پورہ، سری نگر، جموں، ادھم پور، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل تھے۔ بیاس اور نگروٹا میں موجود براموس میزائل کے ذخائر جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہوئے، ان کو تباہ کیا گیا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو پاک فضائیہ نے بوج اور آدم پور میں نشانہ بنایا۔ اڑی میں فیلڈ سپلائی ڈیپو اور پونچھ میں ریڈار سٹیشن جیسے لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ KG ٹاپ اور نوشہرہ میں موجود 10 بریگیڈ اور 80 بریگیڈ کی کمانڈ تنصیبات کو بھی تباہ کیا گیا۔ یہ وہ تنصیبات ہیں جہاں سے بلا اشتعال فائرنگ کر کے معصوم بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ راجوڑی اور نوشہرہ میں موجود ملٹری انٹیلیجنس کی یونٹیں اور ان کے فیلڈ عناصر جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث پراکسیز کو سپورٹ دیتے تھے، ان کو بھی ختم کیا گیا۔ لائن آف کنٹرول کے پار وہ تمام آرٹلری، لاجسٹک اور پوسٹیں جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں سولینز پر فائرنگ کرتی تھیں، ان پر شدید اور مسلسل جوابی کارروائی کی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے سفید جھنڈے۔ بھارت نے ڈرونز کے ذریعے پاکستانی فضا کی خلاف ورزی کی تاکہ عوام میں خوف پھیلایا جا سکے اور ان کو ہراساں کیا جا سکے۔ اس کے رد عمل میں آپریشن بنیان مرصوص کے دوران پاکستان کی مسلح ڈرونز بھارت کے بڑے شہروں انکلوڈنگ دارالحکومت نیو دہلی اور انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر سے لے کر گجرات تک مسلسل پرواز کرتے رہے، تاکہ پاکستان کی صلاحیت کا نہ صرف اظہار کیا جا سکے اور بلکہ یہ بتایا جا سکے کہ اس ڈرونز کے ڈومین کا موجودہ وارفیئر میں کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستانی فوج نے بھرپور سائبر حملے بھی کیے، جن کے نتیجے میں ان بھارتی اہم مواصلاتی اور انفراسٹرکچر نظام کو مفلوج کیا گیا جو کہ بھارتی فوج کے استعمال کر رہی تھی۔ یہ یاد رہے کہ پاکستانی فوج کے پاس ایسی کئی جدید جنگی صلاحیتیں موجود ہیں جن کا کچھ کا استعمال اس تنازع میں محدود سطح پر کیا گیا، اور کئی صلاحیتیں آئندہ کے لیے محفوظ رکھی گئی ہیں۔ ان سب اقدامات کے باوجود میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی مسلسل اشتعال انگیزی کے مقابلے میں پاکستان کا رد عمل نہایت درست، متوازن اور محدود نوعیت کا رہا۔ ہر حد جو ہمارے معصوم شہریوں کے قتل یا پاکستان میں دہشت گردی میں براہ راست ملوث تھا، ان کو احتیاط سے نہ صرف منتخب کیا گیا بلکہ انشور کیا گیا کہ عام شہری متاثر نہ ہوں۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب مشرقی سرحد پر افواج پاکستان دفاع میں مصروف تھیں تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی میں غیر معمولی اضافہ ہوا، جو اس بات کا دوبارہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو اپنی پراکسیز کے ذریعے فروغ دے رہا ہے۔ تاہم افواج پاکستان نے مغربی محاذ پر بھی انسداد دہشت گردی آپریشنز کو بغیر کسی وقفے کے کامیابی سے جاری رکھا۔
خواتین و حضرات، آپریشن بنیان و مرصوص ایک ایسی شاندار مثال ہے جہاں قوم کی تمام طاقتیں متحد ہوئیں اور متحد ہو کر مادر وطن کے تحفظ کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب کبھی ہماری خود مختاری یا سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی، ہمارا رد عمل جامع، جوابی اور فیصلہ کن ہوگا۔ افواج پاکستان پاکستانی قوم کو اس کے حوصلے، عزم اور حب الوطنی پر سلام پیش کرتی ہے۔ اور آخر میں سورہ انفال کی ان آیات پر ختم کرنا چاہوں گا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔